بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ التکویر کی آخری آیات آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، توجہ فرمائیں جی۔ یہ اوپر والی آیات ہم نے کل پڑھ لی تھی، یہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں اس کی۔ واللیل اذا عسعس، اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، یہاں سے دیکھ لیں۔ فلا پس نہیں، یعنی جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں انسان سمجھتا ہے اس کی نفی ہے کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ اقسمو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، الجواری جو چلنے والے ہیں، الکنس چھپنے والے، ان ستاروں کی قسم۔ پھر آگے رات کی باری ہے، واللیلی، اور رات کی، یعنی رات کی بھی قسم۔ اذا عسعس، جب وہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں عسعس کے، ایک ہوتا ہے آنا اور ایک ہوتا ہے جانا، دونوں معنی کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں زیادہ مناسب اس کا معنی ہے جانا، جب رات جانے لگتی ہے۔ واللیلی، اور رات کی قسم، اذا عسعس، جب وہ جانے لگتی ہے۔ آگے والصبح، اور صبح کی قسم، والصبح، اور صبح کی قسم۔ اذا تنفس، جب وہ، لفظی معنی اس کا ہے سانس لیتی ہے، جب وہ سانس لیتی ہے۔ اچھا، سانس کس طرح لیتی ہے؟ یعنی آپ اس کا معنی یہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ رات صبح نمودار ہوتی ہے، صبح پھوٹتی ہے، یعنی اس کا مطلب آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، رات جب ڈھانپ لیا نا، رات چھپ گئی، رات نے دن کو ختم کر دیا، اب جو صبح فجر طلوع ہونی تھی وہ رات کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے وہ پھوٹ پڑی ہے، اس کا بوجھ ختم ہو گیا، بوجھ سے وہ نکل آئی ہے، اس لیے اس نے سانس لے لیا ہے۔ تو واللیلی اذا عسعس، رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح، اور صبح کی قسم، اذا تنفس، جب وہ سانس لیتی ہے یا جب وہ نمودار ہوتی ہے، کوئی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ، لفظی معنی بے شک یہ، قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، بے شک یہ قرآن لقول رسول کریم، رسول کریم کا قول ہے۔ لفظی معنی سن لیں، انہ بے شک یہ، لقول البتہ قول ہے، رسول پیغام پہنچانے والے کا، کریم جو انتہائی معزز ہے۔ کریم معزز کو کہتے ہیں، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ یہ قرآن مجید میں دو مرتبہ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، انہ لقول رسول کریم، ایک تو یہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے مقام پر بھی ہے، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 40 کے اندر، 29واں پارہ سورۃ الحاقہ اور آیت نمبر 40، اس میں بھی یہی ہے، انہ لقول رسول کریم۔ لیکن اس میں دو فرق ہیں، دو چیزیں ہیں، یہاں کس قول سے مراد، رسول کریم سے مراد کون ہے، اور سورۃ الحاقہ میں رسول کریم سے مراد کون ہے؟ یہاں سے مراد جبریل امین ہے، اور سورۃ الحاقہ 29ویں پارے میں آیت نمبر 40 میں انہ لقول رسول کریم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ایک یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن حکیم کو تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، اور اسی طرح دوسرے مقام پر سورۃ الحاقہ میں یہ کہی جا رہی ہے بات کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ قرآن مجید کلام ہی جبریل کی ہو گئی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، نہیں، کلام الہی ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن۔ تو رسول کا لفظ یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، پیغام پہنچانے والا، جبریل لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ سے اور آگے پہنچا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس اعتبار سے کہ وہ لوگوں کو سنانے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے قرآن لے کر کون آیا؟ جبریل امین، جبریل علیہ السلام لے کر آئے نا، اس لحاظ سے ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قول رسول کریم یعنی پیغام پہنچانے والے انتہائی معزز کا قول ہے، یعنی وہ اس کو بھی بھیجا گیا ہے، رسول تو ہے، رسول پیغام رسا کو کہتے ہیں،
وہ پیغام لے کر آ رہا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سن کر جبریل امین سے لوگوں کو پہنچانے والے ہیں، اس لحاظ سے انہ لقول رسول کریم، پھر ان کا قول کہہ دیا گیا۔ حقیقت میں یہ قول، یہ قرآن کریم کس کی کلام ہے؟ اللہ کی کلام، اللہ کی ہے۔ آگے ایک پہنچانے والا جبریل امین نبی علیہ السلام کو، اور نبی علیہ السلام امت کو پہنچانے والے، اس لحاظ سے یہ دو جگہ آئیں۔ آگے جی ذی قوتن، وہ قوت والا ہے، کون؟ یہی جبریل امین، یعنی وہ جو لے کر آیا نا قرآن مجید، اس کے بارے میں کہا جی ذی قوتن، قوت والا، عند ذی العرشی، عرش والے کے نزدیک، عرش والے کے پاس، اندہ کا معنی پاس، نزدیک، ذی کا معنی والا ہوتا ہے، عرش کا معنی عرش، عرش والے کے نزدیک، مکین، مرتبے والا ہے۔ یہ جو جبریل ہے نا، یہ قوت والا بھی ہے اور عرش والے کے نزدیک مرتبے والا ہے، مکین مرتبے والے کو کہتے ہیں۔ مطاعن، ثم امین، ثم کا معنی وہاں، امین کا معنی امانت دار، مطاعن کا معنی اس کی بات مانی جاتی ہے، مطاعن ثم، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امین امانت دار ہے۔ یہ ساری صفات جبریل کی بیان ہو رہی ہیں کہ جبریل قوت والا بھی ہے، عرش والے کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بھی ہے، وہاں اس کی بات مانی بھی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہے، یعنی اتنی صفات کا مالک ہے۔ یہ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے کہ آج لوگ کہتے تھے یہ قرآن مجید کسی کا، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کوئی اس کو نبی علیہ السلام کو کوئی پڑھا دیتا ہے، آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں، جبریل لے کر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو جبریل امین کا قول ہے، وہ لے کر آتے ہیں، وہ درمیان میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ وہ تو بڑی قوت والا ہے، اس کو کوئی ایسے کہہ سکتا ہے؟ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک وہ بڑا مرتبے والا ہے، اس کی بات وہاں مانی جاتی ہے، امانت دار بھی ہے، یعنی جب اتنا امانت دار ہے تو اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ تو بن ہی نہیں سکتا، خرابی نہیں ہو سکتی۔ پھر کہتے تھے، آپ نے سنا ہوگا، یہ جملہ بھی بولتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں ہیں، نعوذ باللہ پاگل ہیں، دیوانگی ہے ان کے اندر، یہ ایسی بس باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنوں نہیں ہے، وما اور نہیں، صاحبکم تمہارا ساتھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تمہارا ساتھی، بمجنون کوئی مجنوں، تمہارا ساتھی کوئی مجنوں تو نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جب تمہارا ساتھی مجنوں بھی نہیں، اب اگلی بات اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں گے کہ جبریل امین کو انہوں نے دیکھا ہوا بھی ہے، صرف بات ہی نہیں سنی ہوئی بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا بھی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، رَآهُ، اس نے اس کو دیکھا ہے، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو؟ جبریل کو۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور بے شک اس نے اس کو دیکھا ہے، بالافق المبین، آسمان کے روشن کنارے پہ۔ افق آسمان کو کہتے ہیں نا، کنارہ، مبین کا معنی واضح، روشن، آسمان کے روشن کنارے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، جبریل کو۔ یہ اشارہ ہے اس طرف جو حدیث میں جس کی وضاحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب وحی نازل ہوئی نا، پہلے یہ غار حرا میں، اس کے بعد کچھ عرصہ پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں جا رہا تھا تو اچانک مجھے آواز آئی، میں نے ایسے اوپر دیکھا آسمان کی طرف، تو آسمان کے کنارے پر، افق پر، زمین اور آسمان کے درمیان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے وہی مجھے نظر آئے جو غار حرا میں نظر آئے تھے، جس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ کر سنائی تھی نا، مجھے وہی ادھر نظر آئے، زمین و آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ڈر گیا۔ تو پھر انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ دوسری وحی اللہ تعالیٰ کی، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو روشن آسمان کے کنارے پہ دیکھا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے، وہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر سورۃ النجم میں اس کا اشارہ ہے، وضاحت ہے کہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی الغیب،
غیب پر، غیب کی باتوں پر نبی علیہ السلام نہیں ہیں بظنین، کوئی بخل کرنے والے، غیب کی باتوں پر اللہ کے نبی بخل کرنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے کوئی یہ سمجھ لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر غیب جانتے تھے، جب غیب کی باتوں پر بخل کرنے والے نہیں تھے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے نا، وہ غیب کا علم ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ غیب ہی تھا نا۔ نبی علیہ السلام کو جب علم دے دیا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ وحی نازل کی، علم آ گیا، غیب کی خبر آ گئی، قیامت کی نشانی کا علم آ گیا، جو چیز اللہ تعالیٰ بتلا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بخل نہیں کرتے تھے، منوان وہی امت کو بھی دے دیتے تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کا یہی تقاضا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے آگے پہنچا دے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ پھر سارا دین نبی علیہ السلام نے پہنچا بھی دیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس بندے نے یہ بات کہی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آیت بھی چھپا لی ہے امت کو دی نہیں ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ سارا علم دے کر گئے ہیں، جب وہ سارا علم دے گئے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ وہ حدیث صحیح مسلم میں جو آتی ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم سے پوچھا جائے میرے بارے میں تو کیا کہو گے؟ سب نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ نے پہنچایا نہیں ہے دین، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے، سارا دین پہنچا دیا ہے، ہماری خوب رہنمائی کر دی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی کا اشارہ سے اوپر کیا، ایک دفعہ انگلی اوپر اٹھائی، اوپر اٹھا کر پھر لوگوں کی طرف ایسے اشارہ کیا، ساتھ یہ جملہ کہا اللہم شہد، اللہم شہد، 3 مرتبہ یہ کہا کہ اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تیرا سارا دین جو ہے ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو جب سارا دین پہنچا دی، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو کیوں سنائی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وما ہوا علی الغیب بظنین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب پر بخل کرنے والے نہیں ہیں، پھر غیب تو وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا آپ نے چھپایا نہیں، سارے کا سارا امت کو دیا ہے۔ اگر اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے تو آپ کی امت بھی ساری غیب جانتی ہے، کیونکہ آپ نے سارا دین تو ان کو دے دیا ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ سارا دین تو پھر امت کو پہنچا دیا نا، پھر امت بھی ساری غیب جاننے والی ہونی چاہیے۔ امت کے بارے میں نہیں کہتے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں معاملہ، بلکہ دین اور علم جو ہے وہ آپ نے سارے کا سارا امت صحابہ کرام پر منتقل کر دیا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ شیطان مردود کا قول، یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے یہ بقول شیطان الرجیم، شیطان الرجیم کا قول، شیطان کا معنی شیطان، الرجیم کا معنی مردود، شیطان مردود کا یہ قول نہیں ہے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے ہوا یہ بقولی قول شیطان، شیطان کا، الرجیم مردود، دھدکارا ہوا، روندا ہوا، یہ دھدکارے ہوئے شیطان کا قول تو نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ، پس تم کہاں، تذہبون جاتے ہو، تم کدھر جاتے ہو پھر؟ جب یہ ساری باتیں مان رہے ہو تو پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، انتہائی آسان آیات ہیں، دیکھ لیں۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکر نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے نا کہ یہ سراسر نصیحت ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے، یہ قرآن مجید جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سراسر نصیحت ہے یہ۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء، جس کے لیے چاہے، منکم، تم میں سے، لمن، اس شخص کے لیے جو شاء چاہے، منکم، تم میں سے، یعنی جو چاہے نا تم میں سے، اس کے لیے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جس کے لیے چاہے تم میں سے یہ کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، یعنی سیدھے راستے پہ وہ چلنا چاہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے راستہ ہے۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے، وما تشاءون، تم خود نہیں چاہتے کچھ بھی، الا مگر، ان یشاء اللہ رب العالمین، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی چاہت ہے نا۔ پھر دیکھ لیں وما تشاءون، اور تم نہیں چاہت کرتے، تم نہیں چاہتے، الا مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔
جہانوں کا پالنے والا جو ہے نا وہ چاہتا ہے، تم خود چاہ بھی نہیں سکتے، اپنی خواہش بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت ہوگی تو تب ہی سب کچھ ہوگا۔ دوبارہ سن لیں یہ جو آج پڑھا ہم نے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے یا جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہ قول ہے کس کا؟ رسول کریم، پیغام پہنچانے والے انتہائی معزز کا۔ مراد کون ہے؟ جبریل امین۔ ذی قوتن، قوت والا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک، مکین، مرتبے والا ہے، مطاعن، اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم، وہاں، امین، امانت دار ہے۔ اگر ثم ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ ثم، ہاں، ثم، وہاں۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو، یعنی نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے جبریل کو، بالافق المبین، روشن کنارے پر، آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر کوئی بخل کرنے والے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا قول بھی نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو، تم کدھر جاتے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہتے، تم نہیں خواہش کرتے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔